بسم اللہ و آخرہ۔ اچھا جی، ہم نے جو پڑھ لیا تھا صفحہ 8 تک، اب آگے کامل انقلاب کی واحد مثال انقلاب نبوی۔ اچھا، جو چیز ہم نے پڑھ لی تھی اس میں خاص طور پہ جو میں نے مفاہیم کے حوالے سے بات کی تھی، اور حزب التحریر کے حوالے سے، اور غامدی صاحب کے اور ڈاکٹر صاحب کا یہ جو موقف، تو اس میں ایک جملہ ایڈ کر لیں کہ مفاہیم والوں نے جو اعتراض منہج انقلاب نبوی پر کیا ہے یا ڈاکٹر صاحب کی فکر پر کیا ہے، یہ اعتراض اصلاً اگر کسی پہ ہو سکتا ہے تو وہ حزب التحریر پر ہو سکتا ہے، کیونکہ حزب التحریر نے اپنے منہج کو شریعت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نصرت شرعی تقاضا ہے، نصرت جو ہے وہ مانگنا فرض ہے، اور جو لوگ اہل نصرہ ہیں ان پر دینا فرض ہے، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک شرعی تقاضا بنایا ہے۔ تو وہ ایک دوسری چیز ہو گئی، وہ گویا اسے سنت کے طور پر لے رہے ہیں پورے منہج کو، یعنی وہ سنت جو سنت رسالت ہے، سنت عادت کے طور پر نہیں، یا اسے ایک منہج کے طور پر نہیں جس سے اصول اخذ کیے جاتے ہوں، بلکہ وہ ایک چیز کہ جس پر جوں کا توں عمل کرنا لازم ہوتا ہے، وہ اسے اس طور پر لیں۔ یہی اعتراض تھا جو مفاہیم صاحب میں مضمون جو کسی نے عمران صاحب نے جو لکھا ہے اس میں اٹھایا گیا تھا۔ تو یہ اعتراض پوری طرح اگر منطبق ہوتا ہے کسی کے اوپر تو وہ حزب التحریر ہے، نہ کہ تنظیم اسلامی یا ڈاکٹر صاحب کی سوچ۔ اب ہم دنیا کے اچھا، اس میں غامدی صاحب کی بات بھی سنیں، جو ذات میں نے کی ہے نا، یہ پوری طرح غامدی صاحب کو معلوم ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ وضاحتیں کی ہوئی ہیں، کتاب میں نہیں ہوئی، لیکن ویسے جیسے ابھی مجلس ہماری لگی ہوئی تھی تو یہ میں نے ڈاکٹر صاحب ہی سے سنی ہوئی بات آپ کو ذرا تھوڑی کھول کے واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم تھا، غامدی صاحب کو بھی اصل بات معلوم تھی۔ اب ان کا وہ پیچا ایسا پڑ گیا کہ جس میں وہ پوری طرح بات کھل کے کلیئر ہو کے نہیں آئی، وہ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ ایک دوسرے کی بات یعنی پھنس کے رہ گئی، کنفیوژن باقی رہی، جس سے اب بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، غامدی صاحب کی بات اپنی جگہ پہ وزنی معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات اپنی جگہ پہ وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے یوں دیکھیں گے کہ ہم تو اس سے اصولی رہنمائی لے رہے ہیں، نہ کہ اس کو شریعت مان کر ایک ایک جز کی اطاعت کرنا ہم اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ ہم اس کو مدینے کو اس وقت کا تو دارالاسلام سمجھتے ہیں، یہ بھی سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دارالاسلام میں حکمران کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن آج کے اعتبار سے اگر ہم اسے دیکھیں گے تو وہ در حقیقت اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حکمران کی ضرور تھی، لیکن اس حکمران کو مرکزی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ باہمی جنگ و جدال ہوتا رہا۔ جو ہی صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اب ایک مسلمہ رہنما کی، لیڈر کی، ایک حکمران کی ہو گئی، جن کو ان کی مرکزی حکومت نے بھی تسلیم کر لیا، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل یعنی صلح حدیبیہ ہونے سے پہلے آپ نے بیرون ملک کے عرب کوئی خط نہیں لکھا، کیونکہ کہیں باہر آپ نے مخاطب کرنا ہے تو ایک حکمران ہی مخاطب کر سکتا ہے۔ تو اب جب اہل عرب نے حضور کی حکمرانی کو مان لیا تو اس کے بعد ہی آپ نے بیرون ملک کے عرب خطوط لکھے، اور یہ بات عرب بھی جانتے تھے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کی حیثیت مسلمہ نہیں تھی، لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بڑی تعداد میں 1400 یا 1800 لوگ گئے تھے، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ 2 سالوں کے بعد 10,000 کا لشکر گیا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی۔ اور بیرون ملک کے عرب بھی اسی سے لکھے، یعنی اس کے بعد ہی خطوط لکھے گئے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا اس بات کا، عرب بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن مجید کا سارا نیریٹو، بیانیہ جو کہتے ہیں نا، یہ ہے ہی اسی اصول پر کہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ پہ جا کے فتح مکمل ہوئی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اس میں قرآن کہہ رہا ہے لڑو ان سے جب تک کہ ان کا فتنہ نہ ختم ہو جائے، دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے۔ اب اس کا مطلب ابھی اللہ کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال جب غزوہ بدر ہو گیا، پھر کہا کہ لڑو ان سے، جنگ جاری رکھو، یعنی یہ تو ایک جھڑپ ہوئی ہے، ابھی آپ نے جنگ جاری رکھنی ہے جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ سن 6 کے آس پاس سورہ نور نازل ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ابھی وعدہ کر رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ صرف ایک یہی بات نہیں کہی کہ خلافت دے گا،
اس کی تو تعبیر توجیہ ہو جائے گی نا کہ ابھی نبوت ہے تو آگے، یعنی خلافت بذریعہ نبوت ہے تو آگے وعدہ ہو رہا ہے، تو لیکن آگے یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کی حالت خوف کو حالت امن سے بدل دے گا اور دین کو تمکن عطا کرے گا. تو دین کے تمکن کی بات، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ ابھی ہونا ہے، ہوا نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا سارا بیانیہ یا ساری جو نریشن ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا، یہ پورا جزیرۃ العرب پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اب جا کے وہ صحیح معنی میں ریاست بنے گی. اچھا، داخلی طور پر بھی قرآن مجید کو دیکھیں نا، سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک، جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. اس کے ساتھ جڑی ہوئی سورہ محمد ہے، یعنی اس سے اگر آپ پہلے دیکھیں سورہ محمد، سورہ فتح ساتھ، ان میں نسبت تناسب کیا ہے؟ سورہ محمد میں قتال کا پہلی دفعہ ذکر حکم آیا ہے کہ اب جنگ کرو ان سے، اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا. ویسے تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ سورہ محمد نازل ہو چکی تھی. ویسے تو سورہ حج میں بھی آ چکا تھا، لیکن سورہ محمد کا دوسرا نام ہی سورہ قتال ہے. تو جنگ شروع ہوئی، صلح پہ جا کے جنگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. فتحنا لک فتحا مبینا. اگلی صورت سورہ حجرات ہے. سارے مفسر کہتے ہیں اس میں اسلامی ریاست کے اصول بیان کیے گئے ہیں. یہ کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ یہ اس صورت کو یہاں کیوں رکھا گیا ہے، سورہ فتح کے بعد کیوں رکھا گیا ہے، کہ اب وہ ریاست قائم ہو گئی ہے تو اس کے یہ اصول ہیں جو یہاں پہ آئے. تو قرآن مجید کا داخلی مضمون بھی، قرآن کا جو نیریشن ہے وہ بھی، عرب بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بھی، وہ سب یہی اس سے سامنے آتا ہے کہ ریاست کی تکمیل، یا جس معنی میں آج ہم کسی کو ریاست کہتے ہیں اس معنی میں ریاست بنی تھی جا کے تب جب مکے والوں نے سرنڈر کیا ہے. سرنڈر کرنے کے دونوں معنی ہو جائیں گے نا، صلح کے لیے اپنے آپ کو مانیا ہے تو بھی سرنڈر ہی ہے، اسی لیے اللہ نے تو کہہ دیا فتح ہو گئی. اتنے آپ کی چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے، سورہ حدید میں دیکھیں گے، وہ ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح کے بعد ایمان لائے، یہ برابر. اب وہاں سب کہتے ہیں فتح سے مراد، یا کوئی کہتا ہے صلح حدیبیہ ہے، کوئی کہتا ہے فتح مکہ، ایک نے بھی نہیں کہا ہجرت ہے. تو یہ ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اچھا، میں بتا یہ رہا تھا کہ گامدی صاحب کو اس کی سمجھ ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ پوری تھی، لیکن گامدی صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میں یہاں سے کنفیوژن پیدا کر سکتا ہوں، دوسری ٹریک پہ لا سکتا ہوں، مطلب ایک بندے کے ذہن میں تو میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کیا، یہی ان کا کام ہے. یوسوس فی صدور الناس. نہیں حیران کیوں ہوتے؟ من الجنت والناس. صرف جن ہی تو نہیں وسوسہ ڈالتے. اب ہم دنیا کے چند مشہور انقلابات کا جائزہ لیتے ہیں. ان میں انقلاب فرانس بہت مشہور ہے، جو سب نے سنا ہوا ہے نا، انقلاب فرانس. اور اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا. اب ڈاکٹر صاحب نے جو انقلاب کی تعریف کی ہے اس کی روح سے کہتے ہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا، لیکن اس سے صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. یعنی معاشی نظام نہیں بدلا تھا، سماجی نظام نہیں بدلا تھا، وہی روز و شب پہلے تھے، وہی کپڑے تھے، وہی ستر و حجاب تھا جو پہلے، وہی اب بھی، صرف سیاسی نظام بدلا تھا. مذہب پہلے بھی عیسائیت تھا، بعد میں بھی وہی رہا. سماجی ڈھانچہ یعنی سوشل سٹرکچر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ پہلے بادشاہی نظام تھا تو اب جمہوری نظام آ گیا. دوسرا بہت مشہور انقلاب روس کا بالشوک انقلاب ہے جو 1917 میں آیا. اس سے صرف معاشی نظام تبدیل ہوا، تمام ذرائع پیداوار قومیہ لیے گئے، نیشنلائز کر لیے گئے، یعنی سب کو حکومت نے لے لیا قبضے میں، اور انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا گیا. نوٹ کیجئے، یعنی پہلے میں انفرادی بادشاہت ختم ہوئی، دوسرے میں انفرادی ملکیت ختم ہو گئی. نوٹ کیجئے یہ دونوں انقلابات ہیں، جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچن ہو جانا انقلاب نہیں ہے. یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل میں انقلاب اجتماعی گوشے میں تبدیلی کو کہتے ہیں، مذہبی گوشے کی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے. اب ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، وہ واقعی انقلاب تھا یا نہیں. اچھا، اب یہ باتیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انقلاب کے لیے رہنمائی انقلاب فرانس سے کیوں نہیں لی، ہم نے انقلاب کے لیے رہنمائی لینن سے کیوں نہیں لی، ہم انقلاب کے لیے رہنمائی محمد الرسول اللہ سے کیوں لے رہے ہیں؟
اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. اچھا یہ جب اتنی کھول کر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ اس کو نماز پڑھنے کے طریقے پر معمول کر رہے ہوتے تو پھر تو یہ ساری بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا. اب ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا یا ہم صرف جوش عقیدت میں یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے. یہ بات میں جذباتی انداز سے نہیں بلکہ ٹھنڈے تجزیے یعنی کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اس پر اغیار کی گواہیاں پیش کروں گا، یعنی وہ واقعی انقلاب تھا، اس پر جو دشمن ہیں ان کی ثبوت پیش کرتا ہوں، ان کے اقوال سناتا ہوں آپ کو. اس لیے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں. دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے، اصل تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو. اگر شیر دل کنگ رچرڈ نے صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی بڑی شخصیت تھی. ایم این رائے، اب یہ ڈاکٹر صاحب اپنے اصل مضمون پہ آ رہے ہیں. ایم این رائے ایک بنگالی ہندو تھا، ایک بندہ ہے ہندوستان کا رہنے والا ہے، بنگال کا، اور مذہب کے لحاظ سے ہندو ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے دل میں حضور کی کوئی عقیدت اس اعتبار سے پیدائشی طور پر نہیں ہے جو مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. تو وہ ایک ہندو آدمی ہے اور نظریاتی طور پر کچھ اور ہے، اور وہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا رکن تھا. یہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں جو اسے ہم نے شبان بنائی ہے نا، تو اس کی ایک ایگزیکٹو کونسل ہے، 4-5 بندے ہیں اس کے. تو وہ یہ جو پوری دنیا کے جو کمیونسٹ تھے نا، ان کی جو ایک مشاورتی بورڈ تھا، تو ہندوستان کا نمائندہ یہ تھا. اب سمجھ آئی اس کی پوزیشن. اس نے 1920 میں برڈلا ہال لاہور میں اسلام کا تاریخی کردار یعنی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام کے عنوان سے لیکچر دیا. اس کا کوئی سمجھ آ رہی ہے تھیم کیا ہوگا؟ یہ دنیا آ رہی ہے، ادھر سے آ کے دنیا کو آپ نے کوئی جناب جمپ لگوانا ہے یا ٹرن دلوانا ہے یا کچھ دنیا کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ہسٹری کے ساتھ کچھ ہوا ہے. اس میں یہ جو اسلام کا کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ جو ارتقاء ہوا ہے یا جو ایک بہت ہائی جمپ لگا ہے، تو اسلام کا رول کیا ہے اس میں. تو اس پر لیکچر دیا اس نے اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. تو سوال کیا تھا، کیا حضور کا انقلاب واقعی انقلاب ہے یا نہیں؟ تو ایک دشمن کی گواہی ہے، یا یہ کہہ لیں غیر معتقد جو غیر مسلم اس کی گواہی ہے، ایک کافر کی گواہی ہے کہ حضور کا انقلاب دنیا کا عظیم ترین انقلاب ہے. واضح رہے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، ایک بنگالی ہندو ہے اور ٹاپ کا کمیونسٹ ہے. اور کمیونسٹ ویسے بھی مذہب بیزار اور مذہب دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے. یہ تو 1920 کی بات ہے، 1920 کی بات ہے، یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس پہلے، یعنی آج 100 برس پہلے. 2020 ہے نا، 1920 کی بات ہے. اب 1980 پر آ جائیے، صدی کے اختتام سے 20 برس قبل، وہ صدی کے اختتام کے 20 برس بعد، اور یہ صدی کے آغاز کے 20 برس بعد، یہ صدی کے اختتام سے 20 برس پہلے. امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب دی 100 لکھی. اس کتاب میں اس نے 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے 100 انسانوں کا انتخاب یعنی سلیکشن کر کے ان کی درجہ بندی یعنی گریڈیشن کی، جنہوں نے یعنی وہ لوگ جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کو موڑنے میں کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا. اور اس درجہ بندی میں وہ نمبر 1 پر لایا، یعنی کسی نے تھوڑا موڑا ہوگا، کسی نے زیادہ موڑا، کسی نے پورا موڑا، تو جس نے سب سے زیادہ موڑا تو اس میں لے کے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اور میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے اور مین ہٹن میں رہائش پذیر ہے. اس کی یہ کتاب دنیا میں بہت عام ہوئی ہے
لیکن اشاعت کے بعد وہ بہت جلد نایاب ہو گئی تھی، اور عام خیال یہ تھا کہ شاید کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے کتاب میں عیسائیوں کے نزدیک خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت مسیح کو نمبر 3 پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لایا۔ اچھا، اس میں بھی ایک خاص بات یہ، وہ مجھے بھی یہ چیز دیکھنے کا موقع ملا تھا، اس نے سب کے ساتھ وجوہات بھی لکھی نا، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، تو نمبر 3 پہ لایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ساتھ ہی لایا ہے سینٹ پال کو، اور لکھا یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ عیسائیت کے بانی حضرت مسیح ہیں یا سینٹ پال ہے۔ اصلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بعد ان کے لیے یہ برداشت کرنا نہیں ہوگا کہ بھئی وہ ہاں، وہ سینٹ پال کی جب تعریف کرنے پہ آیا نا، اس نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ عیسائیت کا بانی جو ہے وہ سینٹ پال ہے یا حضرت مسیح ہیں۔ ٹھیک، اور یہ بات عیسائی دنیا کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھی۔ اس نے لکھا، مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دی ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز مے سرپرائز سم ریڈرز اینڈ مے بی کوسچنڈ بائی ادرز، یعنی کوئی لوگ تو اس پہ حیران ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں اس پر سوال اٹھائیں گے، وہ اس پر سوال اٹھایا جائے گا کچھ لوگوں کی طرف سے۔ بٹ ہی واز دی اونلی مین ان دا ہسٹری، ہی واز دی اونلی مین ان دی ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ ابھی وہ ہم نے دو دیکھے تھے نا، ایک مذہبی خانہ ہوتا ہے، ایک سیکولر خانہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے پوری تاریخ انسانی میں صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں خانوں میں بھرپور طور پر کامیاب ہوئے۔ عام لیول پہ نہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلاً یہ کہ آپ بہت بڑے علمی آدمی ہیں اور میں بڑا متحرک آدمی ہوں، تو میرا علم شلم مطلب وہ کہتے ہیں نا جاہل بندہ ہے لیکن بھاگ دوڑ بہت زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس طرف سے جاہل آدمی ہوں، تو آپ اور میں 50-50 برابر ہو گئے کہ آپ علمی بہت ہیں، عملی بالکل صفر ہیں، نکھٹو ہیں، مطلب افیونی ہیں، تو ادھر سے میں جناب عملی بہت ہوں اور علمی نکھٹو ہوں، ٹھیک ہے، اور جاہل مرکب ہوں، تو اب یہ مطلب جتنے نمبر مجھے ملیں گے اتنے نمبر آپ کو ہی مل جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام میں آپ کو 100% نمبر مل جائیں، دوسرے میں آپ کو 0 ملے، تو 200 میں سے 100 آپ کے ہو گئے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو۔ اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں سپریملی سکسیسفل، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں میدانوں میں، علمی اعتبار سے بھی، پھر میں جو مثال دے رہا ہوں اس میں علمی اعتبار سے بھی اس کے 100 ہیں، چلو 100 نہیں تو 90 ہیں، کوئی اور آس پاس نہیں ہے، عملی اعتبار سے بھی اتنے اور کوئی آس پاس نہیں ہے، دونوں میں سپریملی سکسیسفل۔ تو دنیا کی تاریخ میں لوگوں نے حکمرانیاں بھی کی ہیں، اسکندر اعظم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی گزرے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ بڑا طوطی بولتا ہے اس اعتبار سے، لیکن یہ تو دونوں میدانوں میں بھرپور طور پر کامیاب ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے 2 علیحدہ علیحدہ میدان ہیں، ایک ہے مذہب، اخلاق اور روحانیت کا میدان، جبکہ ایک ہے تمدن، تہذیب، سیاست اور معاشرت کا میدان، اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب، سپریملی سکسیسفل انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے۔ عبادت گزاری اور نفس کشی میں گوتم بدھ بہت اونچا ہے، اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ فتوحات اور ملک گیری کے حوالے سے اسکندر اعظم بہت اونچا ہے، اٹیلا بہت اونچا ہے، چنگیز خان بہت اونچا ہے، اکبر اعظم بہت اونچا ہے، اور بھی بڑے بڑے حکمران ہو گزرے ہیں، لیکن دین، اخلاق اور روحانیت میں ان کا کوئی مقام تھا۔ یہاں 0 سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا۔ تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر 2 اعتبار سے بلند ترین اور کامیاب ترین قرار پاتا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اغیار کی گواہیوں میں سے تیسری گواہی میں ایچ جے ویلز کی دیا کرتا ہوں، میں ایچ جے ویلز کی دیا کرتا ہوں، لیکن اس کی جس عبارت کا میں حوالہ دیتا ہوں اس کی کتاب ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے نئے ایڈیشن سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے۔ تعریف ہو گئی، کاپی رائٹ نہیں تھی۔ اچھا جی، واقعتاً کسی دشمن کی زبان سے اس سے بڑا خراج تحسین ممکن نہیں، اس لیے کہ ایچ جی ویلز بدترین دشمن ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، دو بدبخت جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے جملے کہیں، لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ثابت کر رہے ہیں دشمن تھا، بات چلی تھی نا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، تو یہ دشمن تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے مندرجہ ذیل الفاظ کا حوالہ دیا ہے تو وہ گھٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ لوگو آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار نہ کسی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ ایچ جے ویلز اگرچہ عیسائی ہے لیکن خطبہ حجۃ الوداع کا حوالہ دینے کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے اور ایسے واعظ ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ